بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمۃ القرآن کی 5ویں صورت ہے سورۃ الرعد۔ اس کا تعارف، سورۃ الرعد قرآن مجید کی 13ویں صورت ہے اور یہ 13ویں پارے میں ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الرعد کا نام اس کی آیت نمبر 13 سے ماخوذ ہے، یعنی اس کی آیت نمبر 13 سے الرعد کا نام لیا گیا ہے۔ رعد سے مراد بادلوں کی گرج ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا، اور اس کے بعد ہے سورت کا مرکزی موضوع۔ اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کامل علم اور رسالت کے تقاضوں کا بیان ہے، اور اس کے بعد صورت کے بنیادی مضامین ہیں۔ سورۃ الرعد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، سورج اور چاند انسان کے لیے مسخر کر دیے گئے، زمین کو بچھونا بنایا، اس کے اندر پہاڑوں اور نہروں کا حسین امتزاج رکھا ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ جاندار ہے بے جان ہے، سب کے سب وہ جوڑا جوڑا ہیں۔ ایک ہی زمین اور ایک ہی طرح کے پانی کے باوجود ہر درخت کا پھل، اس کا ذائقہ، اس کا اثر تاثیر جدا جدا بنائی، الگ الگ بنائی ہے۔ انسانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اس میں غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا، اور پھر کوئی تو ہستی ہے جو ان چیزوں کو پیدا فرمانے والی ہے، اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا بیان ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ ہر غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، یعنی جو چیز سامنے ہے اس کو بھی جاننے والا ہے، اور جو چیز دوسری مخلوقات سے پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تم کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ انسان اگر کوئی بات کر دیتا ہے، زبان کے ساتھ بول دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ اگر کوئی انسان اب کوئی بات دل میں چھپائے ہوئے ہے، وہ اس کو زبان پہ نہیں لاتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے آگے اور پیچھے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو معقبات کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی قطار میں۔ کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے، یعنی کچھ کی جو ذمہ داری ہے وہ دن کے وقت کی ہے، کچھ کی رات کے وقت کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے اپنے اپنی ذمہ داری کے ٹائم پہ ہی آئیں گے، اور کچھ دن کے، اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الرعد میں صاحب ایمان اور صاحب بصیرت لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور خوف الہی رکھتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہوئے رضائے الہی کے طالب رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ اس لیے صبر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ نماز قائم کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کی اتباع کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے آخرت کا دن باعث راحت اور سکون ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے عدن یعنی جنت کے باغات ہیں، اور ان کو جنت میں فرشتوں کی طرف سے سلامی پیش کی جائے گی۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا سکون اور چین ہے۔ سورۃ الرعد کے آخری حصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ وہ اعلانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروا رہے ہیں۔ تو میں اسی کو پکارتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہی اتباع کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اتباع کریں گے وہ قرآن مجید ہے، لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ مشرکین کے عمومی اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ نکاح بھی کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں اور صاحب اولاد تھے۔ ظاہر سی بات ہے مشرکین اعتراضات کرتے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو پھر یہ نکاح اور شادیاں وغیرہ کیوں کرتے ہیں، تو یہ اسی کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں علم الہی میں محفوظ ہیں اور لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ محبوب مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی منکرین حق یعنی حق کا انکار کرنے والے نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ مکر و فریب کیا، یعنی دجل سے کام لیا، جھوٹ سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر واضح کر دیں کہ تمام تدابیر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں اور کفار ان قریب اپنے برے انجام کو جان لیں گے۔ اس کے بعد دو دعائیں ہیں۔ پہلی دعا بے بسی کے وقت کی دعا، انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں پس تو ہی بدلہ لے، یعنی لوگ مجھ پر حاوی ہو چکے ہیں اور میں مغلوب ہو چکا ہوں تو میری طرف سے تو ہی بدلہ لے لے۔ اور اس کے بعد ظالموں سے نجات کی دعا، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ وہ دو دعائیں ہیں جو اس صورت کا حصہ نہیں ہیں لیکن قرآن مجید کا حصہ ہیں، قرآن مجید کی دیگر صورتوں سے یہ لی گئی ہیں، جس طرح اوپر والی دعا سورۃ القمر اور نیچے والی دعا سورۃ القصص سے لی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں، درست جوابات کی نشاندہی۔ اس صورت میں بھی وہ مخصوص آیات نہیں ہیں جن کا ترجمہ یاد کرنا ہوتا ہے اور الفاظ معنی بھی نہیں ہیں۔ تو درست جوابات میں سے موقبات کا معنی ہے پیچھے آنے والے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ منکرین حق نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ کیا مکر و فریب۔ اور رعد سے مراد ہے بادلوں کی گرج۔ سورۃ الرعد کے آغاز میں بیان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا۔ اس کے بعد مختصر سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال، رعد سے کیا مراد ہے؟ جواب، رعد سے مراد بادلوں کی گرج ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد یعنی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سورۃ الرعد کے کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ جواب، سورۃ الرعد قرآن مجید کی 13ویں سورت ہے اور یہ 13ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کے 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ سورۃ الرعد کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ جواب، سورۃ الرعد کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کامل علم اور رسالت کے تقاضوں کا بیان ہے۔ سوال نمبر 4، اہل ایمان کی 2 صفات بیان کریں۔ جواب، اہل ایمان کی 2 صفات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں۔ نمبر 2، خوف الہی رکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو اعلان کروائے ان میں کوئی سے 3 لکھیں۔ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اعلانات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ نمبر 2، میں اسی کو پکارتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کو ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ہی اتباع کریں۔ یہ وہ اعلانات تھے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے۔ تفصیلی جواب، سورۃ الرعد کے مضامین پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو اس کے مضامین جو ہیں وہ اپنے شروع سے ہی لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں۔ سورۃ الرعد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، یہاں سے آپ نے شروع ہو جانا ہے اور آخر تک کہ تمام تدابیر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور کفار ان قریب یعنی بہت جلد اپنے برے انجام کو جان لیں گے۔
تو یہ تفصیلی سوال ہے، مختصر سوالات بھی آپ کے سامنے اور ایم سی کیوز ریڈنگ وغیرہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ جو چیزیں یاد کرنے والی ہیں ان کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔